اس کہانی کی ابتدا ہی بہت دلچسپ انداز میں ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا کمزور سا شخص جو سخت تکن کا شکار ہے، 3 دن اور 2 راتیں ہوانا کے سمندر میں ایک ایسی مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جو بالکل کسی دیو کی طرح 18 فٹ لمبی ہے اور جس کا وزن بھی تقریباً 90 kg ہے۔ اب بات یہ سامنے آتی ہے کہ کیا یہ بوڑھا شخص اس مچھلی کو پکڑ لے گا یا وہ اس میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کہانی کو آگے بڑھاؤں، میں آپ سے اپنا تعارف کرتا ہوں۔ میرا نام فاروق سرور ہے۔ میں تقریباً روزنامہ جنگ کوئٹہ کے ادبی صفحے میں 1997 سے عالمی ادب پر ایک کالم لکھ رہا ہوں جو اب بھی جاری ہے، اور اس کالم کا نام ہے ادب سحر۔ اب جب میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر مختلف طرح کے پروگرام آ رہے ہیں تو میں بھی انکریج ہوا کہ کیوں نہ میں نے ادب سحر کے حوالے سے 2 کتابیں بھی لکھی، جبکہ اسی کالم کے حوالے سے حکومت پاکستان نے مجھے صدارتی ایوارڈ بھی دیا، اور میری ابھی تک مختلف پلیسز پر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کیوں نہ میں اسے یوٹیوب پر پیش کروں۔ تو اب میں کوشش کروں گا کہ اپنے مختلف پروگراموں میں مختلف کتابوں پر جو میں نے پڑھی ہیں آپ لوگوں کو معلومات دوں، اور سب سے زیادہ ان کی کہانی پر زور دوں، کیونکہ ایسے پروگراموں کو طلباء، اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اس پروگرام کا نام بھی داستان گو چوائس کیا۔ تو یہ کہانی جس ناول کی ہے اس کا نام ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اسے امریکی ادیب ارنسٹ ہیمنگوے نے لکھا ہے۔ ہیمنگوے نے اس ناول کو 1951 میں لکھا۔ 1952 میں انہوں نے اپنے اس مختصر ناول کو چھاپا۔ 1953 میں اس ناول کو ایک بہت بڑا ادبی انعام ملا، اور پھر 1954 میں اس سے بھی زیادہ بڑا انعام، یعنی اس کو اس ناول کے حوالے سے ارنسٹ ہیمنگوے کو دیا گیا، اور اس انعام کا ٹائٹل ہے نوبل پرائز۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس ناول کا مرکزی کردار ہے سنتیاگو۔ ناول کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ سنتیاگو کی بیوی مر چکی ہے۔ وہ ایک بوڑھا مچھیرا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ 84 راتوں سے 84 نائٹس 84 راتوں سے اسے سمندر میں لاکھ کوشش کے باوجود کوئی بھی مچھلی نہیں ملی ہے، اور وہ سخت بیزاری اور شرمندگی کا بھی شکار ہے، کیونکہ ارد گرد کے مچھیرے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس پر ہنس رہے ہیں۔ بہرحال وہ دوبارہ رات کے وقت سمندر میں داخل ہوتا ہے اور مچھلی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب کچھ دیر ہی نہیں گزری ہوتی کہ سنتیاگو خوشی سے چیخ پڑتا ہے،
کیونکہ اس نے جو کانٹا سمندر میں ڈالا ہوتا ہے اس میں ایک مچھلی آ جاتی ہے جو ہوتی تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ صرف سنتیاگو کے کھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کانٹے کو سمندر کے اندر پھینکتا ہے، تب مارلن مچھلی اس کو کھینچتی ہے۔ اب وہ کوشش کرتا ہے کہ مارلن کو اپنے بھالے سے ایک ایسی لکڑی جس کا سرا خنجر کی طرح ہوتا ہے مار ڈالے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اسے مار دے، وہ کوشش کرتا ہے کہ مچھلی کو اپنی طرف کھینچے، لیکن مچھلی اسے کھینچتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کے اس فائٹ میں، اس کوشش میں کہ وہ مچھلی کو دوبارہ کنارے پر، ساحل پر لے آئے، اس کو 3 دن اور 2 راتیں گزر جاتی ہیں۔ اپنی اس جدوجہد میں وہ سخت بیزاری کا شکار بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے، سمندر کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے، اور اس پر شارک مچھلیاں تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہیں۔ اب وہ ان شارکس میں سے بہت سارے شارکوں کو مارتا ہے، لیکن بہت سارے اس سے تمام گوشت کھا جاتی ہیں۔ اب 3 دن اور 2 راتوں کی جدوجہد کے بعد جب وہ سمندر کے کنارے صبح کے وقت آتا ہے اور سخت تھکن کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک بہت بڑا ڈھانچہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ سخت تھکن کا شکار ہوتا ہے اور وہ یہاں قریبی اس کی جھونپڑی ہوتی ہے، وہاں جا کر سو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہیمنگوے جیسے بڑے ادیب کے دل میں بوڑھا اور سمندر اس کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ تو اس بارے میں ہیمنگوے کا نوکر، اس کا خدمتگار بتاتا ہے۔ اس خدمتگار کا نام ہے گریگوری فیونتس۔ گریگوری فیونتس کا کہنا ہے کہ 1940 میں وہ ہیمنگوے کے ساتھ کیوبا کے سمندر میں اس کے بوٹ میں گھوم رہا تھا کہ دور کہیں ہیمنگوے نے ایک کشتی دیکھی جس میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ تو ہم لوگ فوراً اس طرف گئے۔ اس کو دیکھ کر ہیمنگوے کے دل میں عجیب سی دلچسپی پیدا ہوئی، تو اس کے قریب جا کر اس نے اپنی بوٹ کو روکا اور اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ لیکن وہ بوڑھا شخص، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جو شاید اس کا نوکر تھا، سخت ناراض ہوا کہ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ تمہاری وجہ سے وہ تمام مچھلیاں جن کا میں ابھی شکار کرنے والا تھا وہ تمام بھاگ گئیں۔ اب میں کیسے شکار کروں گا؟ بہرحال ہیمنگوے نے اس بوڑھے مچیرے اور اس کے نوکر کو کھانا کھلایا، کچھ پیسے دیے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس نے اپنے نوٹ بک میں اس کے متعلق کچھ لکھا۔ گریگوری فیونتس کا کہنا ہے کہ اس دن سے ہیمنگوے کہہ رہا تھا کہ میں اس بوڑھے پر کوئی کہانی لکھوں گا یا کوئی ناول، اور بالآخر 1951 میں انہوں نے اس بوڑھے کی کہانی کو یا اس واقعے کو جس سے رائٹر کو انسپریشن ہوئی تھی، اس نے اس مختصر سے ناول کا رنگ دیا اور اسے اس شاندار انداز میں لکھا
کہ بالآخر 1954 میں اس رائٹر کو اس ناول کی وجہ سے نوبل پرائز جیسا بڑا انعام بھی ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مختصر سی کہانی کا ناول ہے، آخر ارنسٹ ہیمنگوے نے اسے کیوں لکھا اور اسے اس بوڑھے مچھیرے میں جس کا ہم نے ذکر کیا کیا خوبصورتی نظر آئی؟ تو اگر ہم اس ناول کا تجزیہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی خاص بات ہے جو اس ناول میں موجود ہے اور جس کی وجہ سے اس ناول کو اس وقت دنیا بھر میں مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے درجن مختلف لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ دراصل اس ناول میں انسانی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، انسانی اسٹرگل پر زور دیا گیا ہے۔ اور اب اگر ہم اس ناول کے کرداروں کی طرف آ جائیں تو یہاں ہمیں ایک دوسرا چھوٹا سا لڑکا ملتا ہے جو سنتیاگو کے بعد اس ناول کا سب سے اہم کردار ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اکلوتا کردار ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو سنتیاگو کے ساتھ نوکر ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے روکتے ہیں کہ سنتیاگو کے پاس مت جاؤ، وہ بہت منحوس شخص ہے، اس نے 84 رات 84 دن سمندر میں گزارے، لیکن ان تمام راتوں میں اس نے کوئی بھی مچھلی نہیں پکڑی، وہ ایک ناکام مچھیرا ہے۔ لیکن وہ بچہ مایوس نہیں ہوتا، وہ پھر بھی سنتیاگو کے پاس جاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اسے کافی دیتا ہے، اس کے جھونپڑے کی تیاری کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی وفات پا چکی ہے، تو اس کے ساتھ دلچسپ باتیں کرو۔ یوں وہ بچہ اس کے ساتھ ہنسی خوشی کی باتیں بھی کرتا ہے اور سنتیاگو اسے اپنے جوانی کے قصے سناتا ہے، اور یہ قصے، یہ داستانیں جو وہ اس بچے کو سناتا ہے، یہ وہ پیمنٹ ہوتی ہے جو وہ اپنے اس نوکر کو ادا کرتا ہے۔ بہرحال ان دونوں کی دلچسپ زندگی گزرتی ہے کہ اس وقت اردو میں ہمیں مختلف رائٹرز کے اردو ترجمے ملتے ہیں جو انہوں نے اس ناول کے کیے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں کیے ہیں۔ پشتو زبان میں بھی زوڑ سڑائی او سین کے نام سے اس ناول کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ناول پر مختلف اوقات میں مختلف فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ دو تو خاص فلمیں ہیں جو ہالی ووڈ نے بنائی، اور ایک فلم میں ہمیں انتونی کوئن ملے گا جو بوڑھے سنتیاگو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک مختصر ناول ہے، لیکن اسے بہت خوبصورتی اور دلچسپی کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ ابتدا سے لے کر آخر تک ریڈر اس ناول میں انوالو ہوتا ہے، اور پھر اس ناول کی خاص بات اس کا خوبصورت پیغام بھی ہے جس میں انسانی عظمت اور اس کی جدوجہد پر زور دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ناکامیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔